حیدرآباد کے صحافیوں نے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کو صوبے کا بہترین اور صف اول کا اسپتال قرار دے دیا۔ حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ورکرز اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے عہدیداران، مرکزی نائب صدر بول نیوز کے اسٹیشن ہیڈ چودھری عرفان ارائیں، HUJ کے صدر، نیو نیوز کے بیورو چیف ناصر شیخ، جنرل سیکریٹری روزنامہ جنگ کے سینئر رپورٹر امجد اسلام، FEC کے ارکان، ایسوسیٹ پریس آف پاکستان انگلش سروس کے عبداللہ سروہی، APP سندھی سروس کے عمران پاٹولی، گورننگ باڈی کے ارکان، روزنامہ امن کے بیورو چیف غلام قادر توصیفی، سما نیوز کے بیورو چیف امتیاز کھاوڑ، حیدرآباد پریس کلب کے جوائنٹ سیکریٹری سردار احمد، مہران ٹریبیون کے CEO عمران ملک، کیمرامین ایسوسی ایشن کے صدر جمیل خان پٹھان، جنرل سیکریٹری عمران راجپوت، خازن عادل خان، اب تک نیوز کے بیورو چیف ساجد ارائیں سمیت دیگر کو لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد اور جام شوروں کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے سول اسپتال حیدرآباد کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا، جنہیں دیکھ کر صحافیوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عبدالستار جتوئی اور ان کی ٹیم نے قابل فخر اقدامات کر کے اسپتال کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ اس موقع پر صحافیوں کی جانب سے اسپتال انتظامیہ سے گزارش کی گئی کہ صحافیوں کے لیے خصوصی سہولیات مہیا کی جائیں اور CT اسکین، MRI سمیت دیگر پیتھولوجی ٹیسٹ کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں، جس پر ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے ان سہولیات کی فراہمی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد اور جام شوروں کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے کہا کہ آج حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے سینئر صحافیوں نے اسی ہاسپٹل کا وزٹ کیا اور مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھے، مریضوں سے معلومات حاصل کی اور یہاں پر ملنے والی سہولیات سے بہت مطمئن ہوئے، اور انہوں نے اس پہ بہت خوشی کا اظہار کیا کہ حیدرآباد میں ایک ایسا اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل جو کہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کم نہیں، ہر سہولت فری آف کاسٹ دی جاتی ہے، جس میں میڈیسنز ہوں، کھانا ہو، پیتھالوجی کے ٹیسٹ ہوں اور ریڈیالوجی کے ٹیسٹ ہوں، فری آف کاسٹ غریب لوگوں کو مل رہے ہوں۔ اس سے ہمیں انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے جذبے کو دیکھ کے انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کیا۔ دورے کے بعد فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی نائب صدر چودھری عرفان ارائیں نے کہا کہ ستار صاحب تو ماشاءاللہ ایک عرصہ زندگی کا ہم نے ستار صاحب کا دیکھا ہے، ہمیشہ محنت کی ہے، ہمیشہ جد و جہد کرتے آئے ہیں، سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی جستجو میں ہمیں نظر آئے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں اگر ہم جائزہ لیں تو سول ہاسپٹل حیدرآباد، جس میں بہت زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پورا سندھ اس طرف آتا ہے۔ سندھ کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں وہ تو ایک ریفر ہاسپٹل ہو گئے ہیں، جو پیشنٹ بھی جائے اسے سول ہاسپٹل حیدرآباد ریفر کر دیں۔ یہاں جس قدر محنت ہم نے دیکھی ہے، ستار صاحب ہوں، شاہد صاحب ہوں، شوکت لاکھوں ہوں، دیگر جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں لوگ، ان کی دن رات کی محنت یقیناً حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے، سندھ کے شہریوں کے لیے خدمت ہے۔ بہت زیادہ بگڑا ہوا سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں، جو سرکاری ہسپتالوں کا ایک نظام ہم شروع سے رپورٹنگ میں دیکھتے آئے ہیں، اس کو بہتر ہونے میں آج بھی ہمیں 10-15 سال لگیں گے، کیونکہ نظام اتنا خراب ہے، چیزیں اتنی خراب ہیں کہ کتنا ہی محنتی آدمی آپ لا کر بٹھا دیں، معاشرے کو ایک ضرورت ہوتی ہے شعور کی، تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی۔ جتنی جدید مشینیں یہاں سول میں لگی ہوئی ہیں، یہ تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لاکھوں روپے لے کر مریضوں کا علاج کرنے والی مشینیں ہیں۔ تو حیدرآباد میں اب یہ سہولیات جو پیشنٹس کو مل رہی ہیں، جو کہ بالکل نایاب ہیں سرکاری پلیٹ فارم پر، وہ یہاں پر ہونا بہت بڑی ایک، ہم اس کو نعمت کہیں گے لوگوں کے لیے، ایک بہت بڑی فیسلٹی کہیں گے، جس میں محکمہ ہیلتھ کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ہمیں تعریف کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس پازیٹیو رائے کے اوپر ان کے دل بڑے ہوں اور وہ لوگوں کے لیے اور خدمت کریں۔ اور جو سول ہاسپٹل میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ پورا سسٹم آپ کا اس سطح پر آیا تو ستار جتوئی کا جو مشن ہے، جو سوچ ہے، وہ اس میں عکاسی آ رہی ہے، وہ ایک محنت نظر آ رہی ہے۔ ادروائز تو سول ہاسپٹل کو اگر ہم ویسے دیکھیں ماضی میں تو کرپشن کا ایک گڑھ ہمیں نظر آیا تھا ہمیشہ، چاہے وہ آپ کے مانیٹرنگ سیلز کا دور ہو، چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل دور ہو، سول ہاسپٹل دن بدن پستی کی طرف تھا، مگر اب یہ سول ہاسپٹل دن بدن اوپر جا رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی ستار جتوئی صاحب اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کی طرف بھی وہ اپنی گائیڈ لائن جو پیش کرتے
करते हैं डेफिनेटली उसका उनको रिस्पांस मिलता है और फिर वो सिंध हुकूमत की नेक नामी में इजाफे का मेन सबब है। इस मौके पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर नासिर शेख ने कहा कि 3-3 महीने जो है ज़ेर इलाज प्राइवेट अस्पतालों में रहते हैं लोग, फिर भी आखिर में जब वो मरने लगता है तो उसे सिविल अस्पताल की तरफ धकेल देते हैं। तो ये एक क्रेडिबिलिटी तो है ना इस अस्पताल की। ये बिल्कुल अस्पताल इस वक्त जो है ना स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी मैं बाज़ शोबे तो इसके ऐसे हैं कि वो बहुत बड़े नाम वाले अस्पतालों से भी बहुत आगे के नज़र आए हमें। यूरोलॉजी वार्ड है, हार्ट का सर्जिकल वार्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस उसमें टेक्नोलॉजी है। हम भी यहाँ बरसों से चले आ रहे हैं। यहाँ बहुत टूटी इमारतें हुआ करती थी, बहुत टूटे जो है ना बिल्डिंगें होती थी, बदबू आती थी, लोग सिविल अस्पताल के नाम से खौफ खाते थे। और मेरा ख्याल है ये हैदराबाद में चंद सालों में ये सत्तार जतोई साहब की काविशों और मेहनतों के नतीजे में ये सब कुछ डेवलप हुआ है। इस मौके पर फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के FEC के रुकन अब्दुल्ला सिरोही ने कहा कि हैरानी इसलिए हुई क्योंकि मैं हेल्थ बीट कवर करता रहा हूँ हैदराबाद में अपने इदारे की तरफ से, मगर मैंने अंदर से इस हॉस्पिटल को नहीं देखा था। क्योंकि पहले जहाँ पर भी ये हम विज़िट किए ना, पहले चंद साल पहले जब हमने विज़िट करते थे तो वो ये हॉस्पिटल था ही नहीं। अंदर जाने के बाद ये महसूस हो रहा था कि ये हॉस्पिटल कोई और है। जिसमें पहले हम आते थे वो सेटअप ही चाहिए था। और इतनी जदीद किस्म की मशीनरी और बजट का जब मैंने सरदार जतोई साहब से मालूम किया कि इसकी बजट क्या है, तो बजट सुनने के बाद तो मैं अभी तक हैरत में हूँ। इस बजट के उस लिमिट में रहते हुए इसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इतना टाइट किया है और इन सब की काविशें हैं और उनको अजर भी मिलेगा। और उसके बाद मैं आता हूँ जो हम सहाफ़ियों की तरफ से नासिर भाई ने एक रिक्वेस्ट की सत्तार साहब को कि सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ी कम्युनिटी सत्तार साहब बखूबी जानते हैं क्योंकि वो उनका ताल्लुक़ रहता है हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट का, आते रहते हैं। इनकी तनख्वाहें जो है ना वो कुछ इदारे होते हैं सिर्फ उसमें ठीक होती हैं, बाकी तकरीबन उनको तनख्वाहें टाइम पे भी नहीं मिलती। तो इनके लिए अगर हेल्थ की इतनी सहूलत सरदार जतोई साहब ने जो आज हमें ऑफ़र की है और हमें देंगे, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।